السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو ہمارے چینل پیارا اسلام ٹیل میں ایک بار پھر سے سواگت ہے۔ پارٹ 2 میں ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ اس تحفے کے ساتھ واپس آئیں، اور جب آپ کا گزر چھٹے آسمان سے ہوا تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور پوچھا کہ ان کے معراج میں کیا ملا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کو تحفے میں اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازیں دی ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی امت کے لیے محال ہوگا، اس لیے آپ واپس جائیں، نمازوں کی تعداد کم کرائیں۔ آپ واپس گئے اور پھر تعداد کم کرا کر واپس موسیٰ کے پاس گزرے۔ پھر موسیٰ نے سوال کیا کہ کتنا کم ہوا؟ تو آپ نے بتایا 5 کم ہوا۔ موسیٰ نے انہیں پھر سے واپس جانے اور کم کرانے کا مشورہ دیا۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک کہ آپ کے تحفے کی تعداد 5 نمازیں ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو پھر فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی محال ہوگی، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کا حال دیکھا ہے۔ آپ پھر سے واپس جائیں اور انہیں کم کرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اپنے رب سے راضی ہو گیا، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ ابھی ایک آواز آئی کہ اے محمد، میں نے آپ کی امت کی ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے۔ مطلب جو 5 نمازیں ہیں، بے شک وہ تعداد میں 5 ہے، مگر ان کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اپنے قول سے پھرا نہیں کرتا۔ پھر آپ نے موسیٰ سے ودا لی اور آگے کو چلے۔ یہاں بھی آپ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے 3 پیالے پیش کیے جس میں شراب، شہد، دودھ تھا۔ پھر آپ سے کوئی ایک پیالہ اٹھانے کو کہا گیا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس میں کہا کہ آپ فطرت پہ ہیں، مطلب ایمان کے ساتھ صحیح دین پہ ہیں۔ اس معراج کے سفر کے دوران آپ کو جنت کی طرف بھی لے جایا گیا۔ آپ نے جنت میں نہر کوثر کو دیکھا جس کے دونوں کنارے بڑے بڑے موتیوں جیسے گھر تھے اور جس کی سطح مشک کی تھی۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ پھر آپ نے جنت کے میدانوں اور باغوں کو دیکھا۔ پھر آپ کو جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ آپ نے جہنم کے داروغہ جس کا نام مالک ہے اس کو دیکھا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ چہرے اور بدن کو نوچ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یہ وہ ہے جو دوسروں کی عزت سے کھیلتا تھا اور انہیں شرمسار کرتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ شخص کے بڑے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا، پھر ترنت ہی ہونٹ واپس آتے پھر کاٹا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب پڑھی مگر ان کے حکم کا انکار کیا۔ پھر آپ کو زمین دنیا کی طرف لایا گیا۔ راستے میں آپ نے ایک بھٹکی ہوئی اونٹنی بھی دیکھی جو ایک قافلے سے بچھڑ گئی تھی۔ آپ صبح کو مکہ پہنچے مگر آپ کو یہ خیال پریشان کر رہا تھا۔ آپ سوچ رہے تھے کہ مشرکین آپ کا اعتبار کریں گے۔ آپ اسی سوچ میں غمگین بیٹھے ہوئے ہی تھے، اتنے میں آپ کے پاس ابو جہل آیا اور پوچھا کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ نے اسے کہا کہ رات کے ایک پہر میں مسجد حرم سے بیت المقدس کے سفر کو گیا۔ اب جہل نے پھر پوچھا کہ آپ رات کو گئے اور صبح واپس بھی آ گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ یہی ساری باتیں مکہ والوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا ہاں بالکل۔ ابو جہل نے سبھی کو جمع کیا اور آپ نے ان کے سامنے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ آپ رات کے اس پہر کو مسجد اقصی گئے تھے، مگر کسی نے بھی یقین نہیں کیا بلکہ وہ ہنسنے لگے اور اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ انہیں لگا یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، اور مسجد اقصی کا سفر وہاں سے 40 دن کا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟
ایک رات میں سفر کر کے یہ واپس بھی آ گئے۔ انہوں نے آپ کی بات کا انکار کیا۔ کچھ لوگ جو مسجد اقصی جا چکے تھے انہوں نے آپ سے مسجد اقصی کے بارے میں سوال کیے اور آپ اس کے بناوٹ وغیرہ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ آپ جان پڑی کیونکہ آپ یہ ممکن بے شک وہاں گئے مگر ایک ایک چیز یاد کیسے رکھ سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کو ان کے سامنے کر دیا اور وہ مکہ والوں کے سوالوں کے جواب دینے لگے۔ باوجود اس کے انہوں نے آپ کا انکار کیا۔ ابو جہل نے آپ کے دوستوں کو آپ کے خلاف کرنے کی سازش رچی اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور بولا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا یہ بات قول میں آتی ہے کہ کوئی شخص ایک رات میں بیت المقدس جائے اور پھر صبح واپس آ جائے؟ ابو بکر نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کس نے کہا؟ ابو جہل بولا کہ آپ کے دوست محمد ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر ابو بکر نے انہیں فوراً یہ جواب دیا کہ اگر یہ قول محمد کا ہے تو پھر یہ جھوٹ ہرگز نہیں ہو سکتا اور میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں، چاہے یہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ہی پسند آئی اور انہوں نے ابو بکر کو لقب دیا صدیق، مطلب سچ کو قبول کرنے والا، سچ کی حمایت کرنے والا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلانے لگے۔ یہ معراج کا مختصر واقعہ ہے جس کے لیے تفسیر ابن کثیر، تفسیر الطبری، تفسیر قرطبی، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور سنن حدیثوں کو شامل کیا گیا ہے اور یہ مختصر بیان ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔